سمستی پور بہار۔ السلام علیکم گور شاہی مرحبا۔ باطنی جرثومہ ریاض اور اللہ کے غیبی جلوے، ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی راہ ریاض کا جو جرثومہ ہے اس کا تعلق راہ ریاض کے وجود سے ہے، اور جو اللہ کے غیبی جلوے ہیں وہ جلوے ہیں اللہ کے جن کو مخلوق نے دیکھا نہیں، مخلوق نے دیکھا نہیں۔ اب اس کی میں مثال اگر دوں گا آپ کو تو آپ اور پریشان ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تو جلوہ اللہ نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی دیدار عطا کرتا ہے اسی جلوے کا کرتا ہے۔ اس جلوے کا عطا کرتا ہے۔ تو ایک اللہ کا جلوہ وہ ہے کہ اس جلوے کو اللہ نے سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں دکھایا۔ بھائی اگر یہاں 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 10 کے 10 نے رب کا وہی جلوہ دیکھا ہے تو برابر ہو گئے 10، ان کا مقام برابر ہو گیا۔ پھر 11واں آیا، اس کو رب نے وہ جلوہ دکھایا جو کسی کو نہیں دکھایا تھا، اس کا مقام دیدار والوں میں سب سے زیادہ ہو گیا۔ کیوں جی؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ ایک عام جلوہ ہے جو عام لوگوں کو دکھایا۔ اب یہاں پر اس مقام پر پہنچ کے عام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ جیسے لوگ عام ہیں جنہوں نے 99 مرتبہ اللہ کو عام جلوہ دیکھا۔ سمجھ گئے؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معراج شریف پر جب گئے تھے تو پہلی دفعہ اللہ کو دیکھ رہے تھے؟ معراج شریف کیوں بلوایا؟ وہ عام جلوے تو حضور زمین پر بیٹھ کر ہی دیکھتے تھے اللہ کے، وہ خاص الخاص غیبی جلوہ دیکھنے کے لیے بلایا تھا تاکہ ادھر ہی جا کے دکھائیں، کہیں اور کوئی نہ دیکھ لے۔ اس جلوے نے کہا تھا کہ اب بغل گیر ہو جا۔ کیوں جی؟ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ جلوہ ہے جو کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ جلوہ ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ولی ہوتے ہیں، یہ جو ولی دیدار والے یہ تاک میں لگے رہتے ہیں، تاک میں لگے رہتے ہیں، یہ ان کے اپنے جیسے صحافیوں کے ہوتے ہیں نا کہ بھائی میری چڑیا نے خبر دی ہے، مجھے یہاں سے میرے اپنے ریسورسز ہیں، تو اسی طرح ان کے بھی ریسورسز ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یار فلاں اتنے بندے جو ہے فلاں دن دیدار کے لیے پیش ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی تاک میں رہتے ہیں کہ کون سے جلوے کا دیدار ہوا ہے۔ اگر وہی جلوہ ہے جس کا ان کو دیدار ہوا ہے تو پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو پتہ چلے کہ جی ریسورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کون سے جلوے کا دیدار ہوا ہے کوئی خبر نہیں، پھر وہ اس کے پیچھے سارے ولی لگ جاتے ہیں، اس کے حاضری دیتے ہیں، اس کی محفل میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے، یہ راز ہے میرا اور تیرا، پھر وہ باطنی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ آنے نہیں دیتا۔ جب وہ کسی کو آنے نہیں دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ولی ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خاص بات ہے، کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہا ولی، کوئی خاص بات ہے اور ہمیں معلوم بھی کرنا ہے کہ کون سا جلوہ دیکھا ہے، تو پھر وہ ولی اس بندے کے جو مریدین ہوتے ہیں ان کے اوپر بے تحاشا لطف و کرم کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کا دل جیت لیں،
اور وہ اس غیبی جلوے کا ایک نظارہ ان ولیوں کو بھی دکھا دے، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو آداب کے خلاف ہے نا، کہ مرشد نے بھی وہی جلوہ رب کا دیکھا اور مرید نے بھی وہی دیکھ لیا، یہ آداب کے خلاف، یہ آداب کے خلاف، یہ آداب کے خلاف۔ اب ایک ہی گھر میں کئی کئی جلوے تھے۔ اہل بیت اعظام کا جو گھرانہ تھا، اس کے اندر بی بی فاطمہ کو بھی اللہ کا دیدار ہوتا تھا، مولا علی کو بھی اللہ کا دیدار، ٹھیک ہے نا جی، امام حسین کو بھی اللہ کا دیدار، ٹھیک ہے نا، اور حضور کو بھی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں سب کو ایک جیسا اللہ کا دیدار ہوتا ہے؟ ایک ہی جلوے کا ہوا ہے سب کو۔ جس جلوہ الہی کا دیدار بی بی فاطمہ نے کیا، اس کا علی نے نہیں کیا، اور جو مولا علی نے جو جلوہ اللہ کا دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو دیدار ہونے کے باوجود بھی درجات جو ہیں مختلف ہیں، دیدار ہونے کے باوجود بھی۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے سمجھ میں آتی ہے؟ جب ہم نے بات شروع کی کہ بھئی سوچ رہے ہیں کہ دیدار کے لیے لوگوں کو تیار کریں، تو ایک فقیر نے طنز کیا باطن میں کہ جی اگر ہو بھی گیا دیدار تو وہی ایک عام جلوہ ہوگا، کوئی عام جلوہ ہوگا، اسی کا دیدار ہو جائے گا، کوئی خاص تھوڑی ہوگا۔ تو ہم نے فوراً کہا کہ نہیں جی، ہم تو عام کا بھی دیدار نہیں ہو سکتا، عام کا بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے نہیں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہم عام کا بھی دیدار کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہیں کریں گے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا باطن میں، یہ کیا ہوا؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ اگر ان سب نے بھی ایم ایف آئی کے لوگوں میں بھی سب نے اسی جلوے کا دیدار کیا جن کا تم نے کیا، تو پھر ایم ایف آئی بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر کہنے لگے تو پھر کیا جلوہ خاص کا دیدار ہوگا؟ ہم نے کہا ہاں ہوگا، لیکن ہم ٹائم بڑھا دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ٹائم کیوں بڑھایا ہے؟ نے کہا کہ جلوہ خاص کو برداشت کرنے کے لیے اب ہم ان میں ظرف پیدا کر لیں، پہلے کرائیں گے تو وہی کرائیں گے جو تم نے نہیں کیا، کرائیں گے تو وہی جو تم نے نہیں کیا۔ ہاں ورنہ واقعی کیا خاص بات تھوڑی ہوگی، پھر جو انہوں نے کیا وہی یہ بھی کریں، نسبت گوہر شاہی کے باوجود بھی وہی کریں یہ، تو پھر ہم میں ان میں جو ہے وہ نسبت گوہر شاہی کا فرق جو ہے وہ تو پھر یعنی امٹ کے نہیں آئے گا نا سامنے۔ نسبت گوہر شاہی کی وجہ سے کچھ تو امتیاز ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام، یہ تو ہو گیا سوال۔